ہمیں اپنے مذہب سے غیرت آتی ہے کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے طائفہ کے سوا کوئی دوسرا ان رازوں کو جان سکے۔ ہم اس لیے اشاروں میں بات کرتے ہیں کہ کوئی یہ نہ جان سکے، ہمارے مذہب صوفیہ کے بارے میں کوئی نہ جان سکے۔ نبیوں کو دکھانے کا حکم تھا، ولیوں کو چھپانے کا حکم، اور حکم بھی یہی ہے کہ صوفیہ کرام رازوں کو چھپائیں۔ اپنے رازوں کو چھپانا بہت ضروری ہے، اور اشاروں میں بات کرنا اور رازوں میں بات کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہمیں غیرت آتی ہے راز کھولتے ہوئے، اور ہم نہیں چاہتے عام مخلوق تک یہ بات پہنچے اور وہ ہمارے دین کا مذاق اڑائے۔ خود اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے لیے رازوں کو چھپانا فرض ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو لوگوں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ اللہ نے خود اپنے اولیاء کو لوگوں سے چھپا کے رکھا۔ اللہ اپنے اولیاء کو خود چھپا کے رکھتا لوگوں سے، تو ہم نے اگر تصوف کے رازوں کو چھپایا تو کیا غلط ہے؟ اس لیے غیرت آتی کہ اللہ کی سنت کو ہم نہیں توڑ سکتے، اس لیے غیرت آتی۔ رسول اللہ کے حکم کو ہم پامال نہیں کر سکتے، اس لیے غیرت آتی۔ چونکہ اولیاء خود راز سر بستہ ہے، یعنی اولیاء خود اللہ کا راز ہے، اس لیے ان کا راز بھی راز سر بستہ ہے۔ اس لیے اولیاء کا اللہ کا راز بھی راز سر بستہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان میرا چھپا ہوا راز ہے اور میں انسان کا چھپا ہوا راز ہوں، یعنی وہ اولیاء کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اولیاء میرا چھپا ہوا راز ہے اور میں اولیاء کا چھپا ہوا راز ہوں۔ میرے ذریعے لوگ سمجھیں گے ولایت کیا ہے، اور ولیوں کے ذریعے سمجھیں گے کہ خدا کیا ہے۔ یہ سب تقریر ان کی اصطلاحات کے عذر کے بارے میں تھی جو ملا لوگ کرتے ہیں۔ بس جس نے ان کے رموز اور اشارات سمجھ لیے، جنہوں نے صوفیوں کے راز اور اشاروں کو سمجھ لیا، ان کے مذہب سے بھی واقف ہو گیا۔ جو صوفیوں کے راز، اشارات اور رموز کی باتیں، جو راز کی باتیں، جو ان کی راز کی اشاروں کی باتوں کو سمجھ گیا، کون؟ جو کوئی مرید ان کے صوفیوں کے رازوں کی اور اشاروں کی باتوں کو سمجھ گیا، وہ اسی مذہب میں داخل ہوں گے، اور جو ان کے رازوں کی اور اشاروں کی باتوں کو نہیں سمجھ سکا، وہ کبھی بھی اس مذہب صوفیہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو ان کے رازوں کو سمجھ لی وہ بھی ان کے ساتھ رازدار ہوں گے۔ چنانچہ اسی باب میں کسی بزرگ نے فرمایا ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان ہے کہ پرندوں کی زبان جانتے تھے۔ جب تو سلیمان نہیں ہے تو پرندوں کی زبان کیسے جان سکتا ہے؟ اس نے کہا نا کہ اشاروں میں کیوں بات کر رہے ہو، رازوں میں کیوں بات کر رہے ہو، پردے میں کیوں بات کر رہے ہو؟ تمہارے مذہب میں کوئی آیت ہے کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، ہمیں غیرت آتی، ہم نہیں چاہتے کہ یہ زبان دوسروں تک پہنچے، یہ علم نا قدروں تک پہنچے اور وہ مذاق اڑائے۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے پرندوں کی بولی جانتے تھے، تو یہ کہہ رہے ہیں جب تو سلیمان نہیں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان ہے کہ پرندوں کی زبان جانتے تھے، تو یہ اس شخص سے کہہ رہے ہیں جو رازوں کی بات جاننا چاہ رہا ہے، ہمارے اشاروں کی بات، اور اس پر انگلی اٹھا رہا ہے کہ یہ رازوں میں کیوں بات کر رہے ہیں، یہ اشاروں میں کیوں بات کر رہے ہیں، تو اس پر یہ جواب دے رہے ہیں کہ تو سلیمان ہے، تو ہمارے اشاروں کی بات کو سمجھ سکتا ہے، تو ہمارے رازوں کی بات کو سمجھ سکتا ہے، کیا تو سلیمان ہے؟ جب تو سلیمان نہیں ہے تو پرندوں کی زبان کیسے جان سکتا ہے؟ جب تو صوفی ہونے کے لائق نہیں ہے تو ہم صوفیوں کی زبان کیسے جان سکتا؟ تو ہم صوفیوں کے اشاروں کی زبان کیسے جان سکتا؟ تو ہم صوفیوں کے راز کی باتیں کیسے جان سکتے؟ پہلے سلیمان ہو، پھر ہم تجھے پرندوں کی بولی سکھائیں۔ چنانچہ اولیاء کرام نے اپنے آپ کو سنت اللہ کے موافق، اللہ کی سنت کے موافق یعنی اپنے آپ کو چھپا لیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہے،
اس طرح اولیاء نے بھی اپنے آپ کو، کیونکہ یہ سنت اللہ ہے، اپنے آپ کو چھپانا اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت کو اپناتے ہوئے اولیاء نے اپنے آپ کو چھپا لیا اور اپنے عقائد کو قولاً فعلاً عام لوگوں کے موافق کر لیا اور اپنے عقیدوں کو پبلک کو دکھانے کے لیے عام لوگوں کی طرح کر لیا۔ کیا ہوا؟ اور اپنے عقیدے کو قولاً اور فعلاً، زبان سے اور اپنے فعل سے عام لوگوں کی طرح کر لیا۔ کنہوں نے؟ اولیاء نے، تاکہ لوگ سمجھے ہماری طرح ہے۔ جب مدعیان باطل کی کثرت سے محقق کا حال خلق پر پوشیدہ ہو گیا تو لوگوں نے یہی گمان کر لیا اس مذہب یعنی صوفیہ مذہب کی کوئی اصل نہیں ہے۔ چونکہ مسجد میں جا رہا ہے وہ بھی مسجد میں جا رہا ہے، یہ روزے رکھ رہا ہے وہ بھی روزے رکھ رہا ہے، یہ حج کر رہا ہے وہ بھی حج کر رہا ہے، یہ زکوٰۃ دے رہا ہے وہ بھی زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ بھی وہ کر رہا ہے، جو مسلمان کر رہا ہے وہ سارے اولیاء کر رہا ہے۔ بولے یار یہ تو ہماری طرح عام آدمی ہے، یہ کائے کا صوفی ہے؟ تو کیا مذہب ہے؟ صوفیہ کوئی مذہب ہی نہیں ہے، دیکھو ہماری طرح تو کر رہا ہے، ہمارے پیچھے تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں نے ایسا سمجھ لیا کیونکہ اولیاء نے چھپانے کے لیے یہ سب حرکتیں کی۔ چلیے، تو پھر انہوں نے کیا سمجھا مدعاؤں نے کہ اس مذہب کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن یہ غلط ہے، بلکہ یہ مذہب سچا ہے، مذہب صوفیہ ہی سچا مذہب ہے، مذہب حق ہے۔ قصور عادیان یعنی دشمنوں کا قصور، قصور عادیان باطل، قصور عادیان باطل کا ہے، قصور عادیان باطل کا ہے، نہ کہ مذہب صوفیہ کا۔ جو ہمیں نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہمارے باطل دشمن، علماء قصور ان کا ہے، صوفیوں کا نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی کو اس کے اندر کوئی شک و شبہ ہے، یعنی مذہب صوفیہ میں اگر کسی کو شک و شبہ ہے تو قصور عادیان باطل کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اب ہم ان کے عقائد اور مذہب کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ اب کل سنیں گے عقائد مذہب صوفیہ، کل شروع کریں گے عقائد مذہب صوفیہ، صوفیہ مذہب کے ماننے والوں کا عقیدہ۔ دعوانا الحمدللہ رب